یہ رات بھی باقی راتوں کی طرح تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی اور دن بھر کی تھکن کے بعد گاؤں پر خاموشی طاری تھی۔ مگر آدھی رات کو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور پھر یوں بارش برسی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ لمحوں میں ندی نالے بپھر گئے، بستیاں اندھیرے میں ڈوب گئیں اور سوئے ہوئے لوگ جاگتے ہی اس قیامت کے سامنے تھے جس نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کے سیلاب کی کہانی، جو محض بارش نہیں بلکہ ایک سنگین انتباہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اگست 2025 میں خیبر پختونخوا شدید بارشوں اور بادل پھٹنے کے باعث ایک بڑے سیلاب کی لپیٹ میں آیا۔ چند ہی دنوں میں درجنوں اضلاع متاثر ہوئے، سینکڑوں بستیاں زیر آب آ گئیں اور ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ اس سیلاب میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کا ضلع بنیر متاثر ہوا۔ پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ حسین خطہ 15 اگست 2025 کو ایک قیامت خیز لمحے کا گواہ بنا۔ اس پرسکون وادی کو اچانک آسمان سے اترنے والی طوفانی بارش نے تہس نہس کر ڈالا۔ لمحوں میں ندی نالوں میں طغیانی آئی، پتھروں اور کیچڑ کے ساتھ پانی پہاڑوں سے لپکتا ہوا نیچے بستیوں پر ٹوٹ پڑا۔ جو گاؤں کل تک سبز کھیتوں اور پرسکون فضاؤں کا عکس تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ملبے اور بربادی کا ڈھیر بن گئے۔ 15 اگست کو بادل برسے ہی نہیں بلکہ پھٹ پڑے۔ محض ایک گھنٹے میں 150 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کلاؤڈ برسٹ کے اس قہر نے چھوٹے نالوں کو سیلابی دریا بنا دیا۔ گاؤں بہہ گئے، گھر زمین بوس ہو گئے اور صرف بنیر میں 200 سے زائد زندگیاں موت کی نذر ہو گئیں۔ سیلاب نے انسانی جانوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ بیشنئی قلعے، پیر بابا اور آس پاس کی بستیوں میں گھروں، دکانوں اور فصلوں کا بہت بڑا نقصان ریکارڈ ہوا۔ کئی خاندان بلند مقامات اور عارضی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اور مقامی ذرائع کے مطابق اب تک 600 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں اور 500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق کم سے کم 10,000 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ زرعی شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا۔ سینکڑوں ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں بہہ گئیں، جس سے مقامی معیشت کو شدید دھچکا لگا۔ یہ سانحہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی کہانی بھی ہے۔ ایک نوجوان جو برسوں پردیس میں محنت کرتا رہا، چند دن کی چھٹی پر اپنے گاؤں آیا۔ ایئرپورٹ پر اس کا باپ اسے لینے گیا۔ دونوں خوشی اور فخر کے ساتھ گھر لوٹ رہے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ سیلاب ان کے پیچھے پورا گاؤں بہا لے گیا ہے۔ ان کے اپنے گھر والے سب بے رحم پانی کی نذر ہو چکے تھے۔ یوں لمحوں میں خوشی کا سفر غم کی ایسی رات میں ڈھل گیا جس کی سحر شاید کبھی نہ ہو۔ یہ تباہی صرف عام بارشوں کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ بادل پھٹنے اور زمین کھسکنے جیسے خطرناک مظاہر نے اسے کئی گنا بڑھا دیا۔ کلاؤڈ برسٹ ایک موسمیاتی قدرتی آفت ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی چھوٹے علاقے میں بہت ہی کم وقت کے اندر انتہائی زیادہ اور شدید بارش ہو جائے۔ عام بارش کے مقابلے میں کلاؤڈ برسٹ میں بارش کی شدت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عموماً پہاڑی یا گھنے بادلوں والے علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں بادل ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک کلاؤڈ برسٹ میں تقریباً 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش صرف ایک گھنٹے کے اندر ہو سکتی ہے، جو زمین برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کے نتیجے میں اچانک سیلابی ریلیں، لینڈ سلائڈنگ اور تباہی ہو جاتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی بروقت پیشن گوئی بھی مشکل ہوتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں اس کے اثرات لمحوں میں نیچے بستیوں تک اتر آتے ہیں۔ زمین کھسکنا یعنی لینڈ سلائڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب بارشوں کے باعث پہاڑی ڈھلوان ڈھیلے ہو کر نیچے آ گرتی ہیں۔ مٹی اور بڑے بڑے پتھروں کا یہ ریلا اپنے راستے میں آنے والی سڑکیں اور بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ان دونوں مظاہر نے مل کر تباہی کو اس قدر شدید بنا دیا کہ درجنوں پل اور رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، بجلی کے کھمبے زمین بوس ہو گئے اور کئی علاقے مکمل طور پر دنیا سے کٹ گئے۔ ریسکیو، ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو مضبوط مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم امدادی مشن اس وقت افسوسناک حادثے کا شکار ہوا جب ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ ریسکیو کے ساتھ ساتھ وارننگز بھی جاری ہیں۔ 21 اگست سے 10 ستمبر کے درمیان مزید بارشوں کے سپیل متوقع بتائے گئے ہیں، اس لیے رہائشیوں کو کم اونچائی والے مقامات خالی رکھنے اور محفوظ راستوں پر منتقل ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ سیلاب نے جہاں قیمتی جانیں اور املاک چھین لی، وہیں یہ ایک سنگین سوال بھی چھوڑ گیا ہے: کیا ہم موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ماہرین کے مطابق مستقبل میں ایسی آفات سے بچنے کے لیے نہ صرف فوری ریلیف
بلکہ طویل المدتی منصوبہ بندی اور مضبوط انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔